اور پھر ٹوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں ہٹاتا۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ اچھے شوہر سے بیوی کی زندگی جنت کے ایک باغ جیسی ہے۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا۔ منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے۔ وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ سنا تھا ہار کر لوگ گھر کو آتے ہیں، گھروں سے تھکے لوگ کہاں جاتے ہوں گے۔ وفا ہونی چاہیے انسان میں، جوانی اور حسن تو ایک دن ڈل ہی جاتے ہیں۔ والدین کو بیماری کم اور اولاد کی نافرمانی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ کچھ جدائیوں پر کبھی صبر نہیں آتا، کبھی نہیں، مطلب کبھی نہیں۔ کیا یہ آسان نہیں ہوگا اگر آپ اسے پیچھے چھوڑ دیں؟ مخلص رشتے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ باپ صرف ایک لفظ ہی نہیں بلکہ احساس، محبت، شفقت، پیار اور وفا جیسے ایک جذبے کا نام ہے۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ زندگی کی الجھنوں سے فرار چاہیے۔ مجھے بچپن کا ایک دن ادھار چاہیے۔ چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پہ آپ، پیچھے سانپ۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ زندگی صرف تب تک ہی ہلکی پھلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا یہ حسن اخلاق نہیں، بدترین منافقت ہے۔ ایک عادت چھوڑیے، ایک عادت اپنائیے، ٹانگ کے بدلے ہاتھ کھینچیے، انشاءاللہ پوری قوم اوپر آ جائے گی۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ سورہ یاسین فجر نماز پڑھنے کے بعد سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سورہ یاسین پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہیں۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر جاتے ہیں۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے
تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے، ایسے شخص سے تعلق ختم ہونا ہی غنیمت ہے۔ یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے۔ جب کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشیں ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشکلوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہی دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ اپنی اولاد کی طرف دیکھ کر شکر الحمدللہ بھی پکارا کرو، پتہ نہیں کتنے لوگ ترستے ہیں اس نعمت کے لیے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ اولاد کو نئے جوتے اور نئے کپڑوں میں دیکھ کر خود پرانے جوتے اور کپڑے پہن کر مسکرانے والی ہستی کو باپ کہتے ہیں۔